الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں راہ ہدایت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت حق، دعوت توحید پیش کرتے رہے۔ جس نے مانا وہ ان کے دامن کرم میں داخل ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اب جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، سارے بولیں گے، کوئی نبی، آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی اور امت آئے گی۔ اب وہی کام، وہی تبلیغ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذمہ
پروردگار عالم نے لگائی تھی، اب وہی کام مختلف ادوار میں اللہ رب العالمین کے نیک برگزیدہ بندے، علماء، صلحاء اور اولیاء وہی فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نام ہمیشہ اسی شخص کا زندہ رہتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں رب کا بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ابتدا سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں انسان آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، تاجور بھی آئے، لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اگر آج سے صدیاں قبل کوئی ایسا بندہ جو صحیح معنوں میں بندہ بنا اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا، تو آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کا نام، کردار اسی طرح زندہ و تابندہ ہے جس طرح ان کی حیات مبارکہ میں زندہ و تابندہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ باقی رہنے کے لیے تاج و تخت کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی رہنے کے لیے سلطنت، بادشاہت و وزارت و صدارت کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ لوگوں کے دلوں میں اگر زندہ رہنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اگر قدر و منزلت پانی ہے، تو اس کا ایک ہی حل اور ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان تقویٰ کو اختیار کر لے۔ اور آپ دیکھیے پھر اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا صبح قیامت، ہمیشہ ذکر خیر اسی شخص کا باقی رہے گا کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا۔ یقیناً آج سے تقریباً 979 سال پہلے شہر لاہور میں ایک عظیم صوفی بزرگ کہ جو صحیح معنوں میں سلطان المشائخ بھی ہیں، واقف اسرار و حقیقت بھی ہیں، سالک طریقت و معرفت بھی ہیں، اور شناور حقیقت بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ظاہری طور پر اس شخصیت کی کوئی حقیقی جسمانی اولاد بھی نہیں۔ ہمارے ہاں عرف میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب نسل باقی رہتی ہے تو نام بھی باقی رہتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کسی شخص کی صرف بچیاں ہی بچیاں ہوں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہا، اس کا وارث کوئی نہیں۔ لیکن قربان جائیں، ایسی شخصیات بھی گزری ہیں کہ جو ظاہری طور پر دنیا سے بالکل بے نیاز ہو گئے، ظاہری طور پر ان کی اولاد بھی ہمیں نظر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود 1000 سال کے قریب زمانہ گزر جائے، پھر بھی صرف شہر لاہور ہی نہیں، صرف صوبہ پنجاب ہی نہیں، صرف ایک ملک پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں وہاں جب جب 18، 19، 20 سفر المظفر آتا ہے تو ہر طرف ایک ہی صدا ہمیں نظر آتی ہے، گنج بخش فیض عالم، سارے بولیں گے، گنج بخش فیض عالم مظہر، گنج بخش فیض عالم۔ اس عقیدہ اور یقین کے ساتھ پڑھیے کہ آج ان کا شہر لاہور میں عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ 979 سال گزر چکے جن کو دنیا سے گئے ہوئے، 1000 سال میں صرف 21 سال باقی ہوں، 1000 سال کے قریب جو بندہ پہلے دنیا سے چلا گیا، ہم اگر اپنے دادا پردادا اس سے اوپر والی پشت کو دیکھیں تو ہمیں تو نام ہی نہیں پتا، ہمیں تو نام ہی نہیں پتا۔ ہم اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو بزرگ اپنے والد کا، اپنے دادا کا نام جانتے ہوں گے، اپنے پردادا کا نام جانتے ہوں، اس سے اوپر تو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قربان جائیں، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، سب کہیں گے رحمت اللہ تعالی
علیہ، لوگ آج 1000 سال کے قریب زمانہ گزرنے کے باوجود ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، دادا کا نام بھی جانتے ہیں، سلسلہ نسب حضرت امام حسن و حسین تک جو پہنچتا ہے، ایک ایک شخصیت کو جانتے ہیں۔